پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاسی لڑائی میں آج ایک وقفہ آیا اور آج کا دن وزیر داخلہ محسن نقوی کے نام رہا، جنہوں نے اہم بیانات دیے۔ اکنامک سمٹ سے خطاب کے دوران محسن نقوی نے موجودہ نظام کی ناکامی کا اعتراف کرتے نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کو لازمی قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کے روزانہ 14 گھنٹے کام کرنے کو انہوں نے فائر فائٹنگ کا نام کچھ ان الفاظ میں دیا۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو 20 گھنٹے جا کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے۔ جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ کیا آج نئے انتظامی یونٹس کے ذکر کے ذریعے محسن نقوی نے 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور کیا اب واقعی اس حوالے سے نیا نظام لانے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج محسن نقوی صاحب نے جو موجودہ نظام کے ناکام ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے نئے یونٹس اور صوبے بنانے کی بات کی ہے، تو کیا آپ کو بھی اس سے اتفاق ہے کہ اب نئے یونٹس بنانا لازمی ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں نے پوری ان کی گفتگو تو نہیں سنی، لیکن ایک بڑا حصہ میں نے سنا ہے۔ وہ بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن وہ بڑی جنرل سی باتیں ہیں، کوئی ویل تھاٹ آؤٹ کوئی اسکیم نہیں لگتی کہ انہوں نے کوئی پیش کی ہو۔ لیکن آپ نے چونکہ سوال صرف نئے صوبوں کے بارے میں اور نظام کی ناکامی کے بارے میں کہا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا نظام ناکام ہوا ہے۔ نظام کی بنیاد تو ایک آئین ہوتا ہے، اور آئین کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور عمل درآمد ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم آئین کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں تو نظام تو نہیں بیٹھا، ہم نے تو اس کے اوپر عمل درآمد کو مذاق بنا لیا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نظام سے ان کی کیا مراد ہے۔ اگر اب چونکہ وہ حکومت میں ہیں، حکومت کے ایک بہت ہی کی پوزیشن میں ہیں، تو ظاہر ہے نظام کی بہتری کا آغاز تو حکومت کی طرف سے ہوگا اور عوام سے کہا جائے گا کہ وہ اس سے تعاون کریں۔ تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم جیسے بغیر کسی طاقت اور قوت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایسی باتیں کریں، تو ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تو ایک پاورفل شخصیت ہے، اختیارات بھی ہیں، آپ کو بہت طاقتور حلقوں کے رسائی بھی حاصل ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہے، ملک کے اندر ایک طاقتور ترین وزارت میں سے ایک ہے۔ اچھا سر، ان کا اشارہ جو تھا وہ 4 صوبوں والے اور ایک وفاق والے نظام کی طرف ہے۔ جی، اور دوسری بات جو ہے نئے صوبے بنانے کی، پھر انہوں نے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کی۔ دیکھیے یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ جو صوبے ہوتے ہیں وہ انتظامی یونٹ نہیں ہوتے، وہ سیاسی یونٹ ہوتے ہیں۔ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں، وہاں گورنر ہوتے ہیں، وہاں اسمبلی ہوتی ہے، وہاں بالکل ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، اور پھر وہ وفاق کی ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ انتظامی یونٹس تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈویژن بنا دیں، آپ ڈسٹرکٹ بنا دیں، تحصیلیں بنا دیں، ظاہر ہے اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر آپ نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے کوئی باقاعدہ ویل تھاٹ آؤٹ کو بل بلا لے کے پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا، اس پہ بحث کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیے ہمارے میں 27ویں آئینی ترمیم صرف 5 دن میں پاس ہو گئی۔ اچھا سر، نام لیے بغیر کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ مطلب ایک طرح سے 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اگر وہ واقعی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ اسی طرح 4-5 دن میں ہی اتنی اہم ترمیم پاس ہو جائے گی، اور پھر صوبوں کا معاملہ تو صرف پارلیمنٹ پہ موقوف نہیں ہے، وہ تو پھر صوبائی اسمبلیوں کی بھی 2/3 میجورٹی چاہیے، جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اور وہ صدر زرداری سے آج ملے بھی ہیں، تو معلوم نہیں کہ ان کا نقطہ نظر نئے صوبوں کے بارے میں کیا ہے۔ ان کی پارٹی تو بہت شدید اختلاف کر چکی ہے اس سے۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں اس پہ بہت سیریسلی گفتگو کرنی چاہیے
یہ میرے خیال میں کسی حد تک کیجول گفتگو تھی اور کوئی بہت سیریس ویل تھاٹ آؤٹ گفتگو نہیں تھی. وہ جس مقام پہ ہیں وہاں پہ تو بہت سوچی سمجھی گفتگو کرنی چاہیے, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے پھر بہت سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ نظام بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ نے جانے کیا ہوگا. نظام نہیں بیٹھا ہے, نظام چلانے والے نظام ٹھیک نہیں چلا رہے, وہ ٹھیک چلانا شروع کر دیں گے تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا مگر سر اس وقت تو 4 صوبوں والا جو ماڈل ہے اس کو چلانا مالی اور انتظامی لحاظ سے مشکل ہو چکا ہے, تو مزید نئے صوبوں کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہی میں حیران ہوں کہ ہر صوبے کے اندر آپ اسمبلی بنائیں گے, اس کا اسپیکر بھی چنیں گے, ڈپٹی اسپیکر بھی بنائیں گے, وزیر اعلیٰ بھی بنائیں گے, گورنر بھی بنائیں گے, پبلک سروس کمیشن بھی بنائیں گے, تو یہ سب کچھ تو بہت بڑے خرچے کا نسخہ ہے. تو آپ اس کی بجائے آسان نسخہ استعمال کریں, مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کر دیں. تحصیل کے اندر, ضلع کے اندر اگر آپ کی مقامی حکومتیں اسٹرانگ ہو جائیں گی تو آپ کا جو مسئلہ ہے ڈیولوشن کا وہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صوبے بنانے کی طرف جائیں گے تو اول تو وہ بنیں گے نہیں, اور بنیں گے تو بہت ہی مہنگا نسخہ ہوگا. نئے صوبوں کے جو نعرے ہیں نا یہ لگائے جا سکتے ہیں, اپنی سیاست کے لیے بھی لگائے جا سکتے ہیں, لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل اس لیے بھی نہیں ہے, میں نے 2 اسباب بتایا آپ کو. ایک تو سیاسی اتفاق رائے پورا نہیں ہوگا, اور اتفاق رائے ہو بھی جائے تو مزید صوبوں کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتہ ہے ہزارہ ڈویژن کا بھی صوبہ بننے کی بات ہو رہی ہے, اور لسانی بنیادوں پہ صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے. وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, اور پھر ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے مالی طور پہ. مطلب سر مقامی حکومتوں کا نعرہ تو مشرف صاحب نے بھی لگایا تھا, مگر صوبوں نے مقامی حکومتوں کو سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ نظام بھی نہیں چلا ہمارے ملک میں. مشرف صاحب نے جو نظام بنایا تھا وہ بہت اچھا تھا, لیکن اس پہ خرابی یہ تھی کہ انہوں نے یہ نظام کسی منتخبہ ہاؤس کے اندر سے پاس کروانے کے بجائے اس وقت دیا تھا جب ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت تھی, نہ کوئی پارلیمنٹ تھی, نہ صوبائی اسمبلیاں تھیں. تو لوگوں کی شرکت کے بغیر اگر آپ بہترین نظام بھی دے دیں گے تو وہ چلے گا نہیں, کیونکہ لوگوں کو اس کے اندر سینس آف اونرشپ نہیں ہوگی. پھر جب وہ انتخابات ہو گئے 2002 میں اور نئی اسمبلیاں وجود میں آ گئیں تو پھر انہی اسمبلیوں نے اس نظام کا خاکہ بگاڑ کے وہ ختم کر دیا. لیکن اگر آپ یہ نظام منتخب اسمبلیوں کے ذریعے لائیں گے تو پھر وہ دیر پا ثابت ہوگا. بننے میں شاید دیر لگ جائے, کیونکہ وہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں جمہوریت میں دیر لگتی ہے, لیکن جب وہ بن جائے گا تو پھر وہ پائیدار ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے نظام بنا دیں گے, ہاں وہ اتنا بہترین ہی کیوں نہ ہو, اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کا مقامی حکومتوں کا نظام بہت اچھا تھا, اب تک جتنے نظام آئے ہیں ان میں سے بہتر تھا, لیکن عوام کی رائے اس میں شامل نہیں تھی. سر مسئلہ یہ ہے کہ صوبے اپنے اختیارات نہیں شیئر کرنا چاہتے نچلی سطح پر. جی بالکل نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ اپنے وسائل اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم آئین کے اندر تبدیلی کریں, اور آئین کے اندر جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس کے بنیادی آؤٹ لائن اس کے اندر شامل کر دیں, جیسے انڈیا نے کیا تھا. انڈیا نے بھی 45 سال آئین بننے کے بعد وہاں مقامی حکومتیں مستحکم نہ ہو سکی, پھر انہوں نے آئین میں ترمیم کی اور مقامی حکومتوں کے نظام کے بارے میں جو بیسک آؤٹ لائن ہے وہ آئین کا حصہ ہے. جس طرح ہمارے آئین کے اندر قومی حکومت, صوبائی حکومت یعنی وفاقی اور صوبائی حکومت کے تفصیلات درج ہیں, اس کا ٹائم ٹیبل درج ہے, اسی طرح مقامی حکومت کا بھی ٹائم ٹیبل اور تفصیلات درج ہونی چاہیے. یہ ہے حل اس صورتحال کا. اگر صوبوں پہ چھوڑا گیا تو صوبے تو کبھی نہیں بننے دیں گے. اچھا سر, اگر میں موجودہ سیٹ اپ کی بات کروں تو اس میں بھی گورننس اور ڈیلیوری کے بڑے ایشوز رہے ہیں. پرانا نظام چل نہیں رہا, نیا نظام پھر کیسے آئے گا؟ نہیں, پرانا نظام اس لیے نہیں چل رہا کہ پرانے نظام کو چلانے والے اس نظام میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر اس کے مطابق نہیں چل رہے. وہ اگر نظام جو کچھ کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور عمل وہ کچھ اور کر رہے ہیں, یہ دوغلا پن جو ہے یہ کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی یونٹ کے اندر, کسی گراسری شاپ کے اندر نہیں چل سکتا. آپ کو وہ نظام چلانا ہوگا جو لکھا ہوا ہے, اور آپ کو یہ دوغلا پن ختم کرنا ہوگا کہ آپ لکھیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور. میں اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہم اپنے پورے نظام کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے,
اور عمل ہم کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 141A میں کہ آپ کا صوبے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ، مالی طور پہ اختیارات کو نچلی سطح پہ مقامی حکومتوں کے ذریعے سے ڈیلیگیٹ کریں گے، ڈیوالو کریں گے. لیکن صحیح. آپ دیکھ لیں ہمارا جو قانون بنائے ہیں صوبائی حکومتوں نے، اس میں نہ مالیاتی طور پہ آپ نیچے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ صوبے صرف 5% ان کو پیسے ملتے ہیں ترقیاتی اخراجات کے لیے. باقی جو 95% اخراجات ہے وہ صوبے خود اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. حالانکہ ترقیاتی کام تو نیچے ہونا چاہیے. 35-40% جب تک آپ نیچے مقامی حکومتوں کو ترقیاتی فنڈ نہیں دیں گے تو مقامی حکومتیں... اچھا سر، آپ ترقیاتی فنڈز کی بات کر رہے ہیں تو وفاق تو آلریڈی صوبوں سے پیسے مانگ رہا ہے. اب اگر نئے مزید صوبے بن جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کا میکینزم کیا ہوگا؟ بالکل نہیں بننے چاہیے مزید صوبے. میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں. یہ پاکستان کے لیے نہ پریکٹیکل ہے نہ افورڈیبل ہے. تو ان کو تو پیسے نہیں دینے جاتے. میں تو جو مقامی حکومتوں کو پیسے دینے کی بات کر رہا ہوں وہ پیسے صوبوں نے دینے ہیں، وفاق نے نہیں دینے. صوبوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ نچلی سطح پہ ان کو نیچے ڈیوالو کرنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے خرچ کرتے ہیں. تو مقامی حکومتوں کے حصے میں صرف 5% آتا ہے. یہ ورلڈ بینک کی پچھلے دنوں رپورٹ کے اندر اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے ہیں. تو مقامی حکومتوں کو پیسے یا تو وفاق براہ راست منتقل کر دے یا پھر صوبے ان کے حصے کا پیسے منتقل کر دیں اور اختیارات منتقل کر دیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر 78 سال میں یہ نہیں ہو سکا تو ہمیں انڈیا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اپنے آئین میں ترمیم کر دینی چاہیے. صحیح. سر، سیاسی جماعتوں میں تو نئے صوبوں کے حوالے سے اختلافات پایا جاتا ہے، تو ان حالات میں 28ویں ترمیم کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ اگر 28ویں ترمیم میں نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی تو یقیناً پھر وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بہت اختلاف ہے اس بارے میں. تو جب تک سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا، پارلیمنٹ سے باہر کر لیں، صوبائی اسمبلیوں سے باہر کر لیں یا ان کے اندر کر لیں، وسیع تر اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ سمپل میجورٹی سے نہیں کریں گے، آپ 2/3 میجورٹی سے کریں گے. تو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. 28ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی تو اس کے لیے تقریباً 1 سال لگ گیا تھا اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے. وہ کمیٹی کے اندر ہوا تھا. تو اس کے اوپر بھی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو وقت لگے گا. وقت اگر آپ اس کو 5 دن میں پاس کریں گے تو پھر وہ اتفاق رائے نہیں ہوگا، خرابی کا باعث بنے گا. سر، آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ بھی بتائیں کہ سیاسی تقسیم کے اس ماحول میں آپ کو پارلیمنٹ میں قانون سازی اور نئی ترامیم کے حوالے سے کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ صدق دل سے، سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتفاق رائے پیدا کر کے کوئی کام کریں تو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس وقت میں تھا جب آپ نے وفاقی حکومت نے 2 صوبائی حکومتوں کو برطرف بھی کر دیا تھا اور بہت اختلاف رائے تھا. لیکن پھر بھی قیادت کی یہ میرا خیال میں بالغ نظری تھی کہ وہ اتفاق رائے سے پاس ہو گیا تھا. اور ریسنٹلی 18ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی اتفاق رائے سے پاس ہو گئی تھی. وقت لگا تھا. تو ہو سکتی ہے ہمارے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ماحول تو اچھا نہیں ہے. وہ ماحول اچھا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتفاق رائے قائم کرنے کی بجائے ہم ٹھونستے ہیں چیزوں کو اور ہم چند دنوں کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر وہ نظام سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اتفاق رائے پاس کیے بغیر. لیکن اگر آپ اتفاق رائے سے کریں گے تو پھر یہ ماحول بہتر ہو جائے گا. سر، جس طرح کی ترامیم ریسنٹلی پارلیمنٹ میں آئی ہیں جن میں بہت سے لوپ ہولز تھے، بہت سی غلطیاں تھیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. جی ہاں، بالکل. اگر آپ وقت پورا دیے بغیر جلدی میں کام کریں گے تو اس میں غلطیاں بھی رہ جائیں گے، لکونہ بھی رہ جائیں گے اور پارلیمنٹ کے لوگ بھی شرمندہ ہوں گے. جیسے ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا ایک بل آیا تھا جس میں پرائیویٹ پراپرٹیز کو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو استعمال کی اجازت دی گئی تھی. تو اس کے اوپر بھی بہت شرمندگی ہوئی سینٹ کے اندر جا کے. تو اس طرح سے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے لیجسلیٹرز کے پریولیجز کا. اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اب نظر ثانی کر رہے ہیں. تو آپ جلدی جب کریں گے
اور پوری طرح سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے تو غلطیاں ہوں گی اور بہت شرمندگی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں. اچھا سر، اب اگر اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اب سیاسی جماعتوں کا فوکس اب قانون سازی نہیں رہا، لڑائی جھگڑا الزامات یہ سب رہ گئے، اور اگر اسی طرح سے ہوگا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ نہیں، فوکس قانون سازی تو ہے. اب دیکھیے، آج ہی ہم نے کل ہی سینٹ کی ایک رپورٹ جاری کی ہے. اگر آپ اس پہ دیکھیں تو سینٹ نے 97 بل پاس کیے ہیں ایک سال کے اندر، جو کہ پچھلے 6 سال کا ایک ریکارڈ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بل 50 کے قریب بل پرائیویٹ ممبرز بل ہیں اور 47 بل گورنمنٹ کے بل ہیں. تو قانون سازی تو فوکس ہے، لیکن یہ سیاست جب ہوتی ہے تو اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام کا ایک حصہ ہے. اسے ایک حد سے بڑھنا تو نہیں چاہیے، بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک جمہوری معاشرے کے اندر جب آپ کے پاس آزادی تقریر ہو تو پھر اس طرح کے الزامات لگنے اور اختلاف رائے ہونا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وقت دینا چاہیے تاکہ مل کے اتفاق رائے پیدا کر لیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، احمد صاحب کے بقول اگر 4 صوبوں والا موجودہ نظام ہی صحیح طریقے سے چل جائے تو نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی حوالے سے ہم سیاسی رائے جانیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ موجودہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے اور اب نئے انتظامی یونٹس بنانا پڑیں گے، تو کیا اب وہ ڈھکے چھپے انداز میں 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور موجودہ 4 صوبوں والے نظام پر عدم اعتماد ظاہر کر رہے ہیں؟ نہ صرف 4 صوبوں والے جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے نقوی صاحب کا، اس میں نہ صرف 4 صوبوں والے نظام پہ عدم اعتماد ہے، بلکہ موجودہ سسٹم اگر ناکام ہوا ہے تو اس وقت سسٹم کو بظاہر لیڈ شہباز شریف کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک اقتدار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ سسٹم ناکامی کا وہ ملبہ جو ہے ان 2 جماعتوں پہ بھی الٹ دیا گیا. سینیٹر صاحب، فرض کریں کہ 28ویں ترمیم کے گراؤنڈ لیول کرنے کا کام آج سے نقوی صاحب کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے، تو کیا جے یو آئی نئے صوبوں اور یونٹس کی حامی ہے؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی کبھی بھی کسی ایک شخص اس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا. جب پرپوزل آئے گا پھر اس کو جماعت کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر جماعت جو ہے اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. میرا کام زیادہ سے زیادہ جو میرے سے ریلیونٹ ہوگا وہ اس میں ایکسپلین کرنا ہو سکتا ہے، مگر فیصلہ جو ہے وہ جماعت کے ادارے کرتے ہیں. صحیح. سر، نقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر ایک کمرے میں بیٹھے. تو کیا موجودہ حالات میں آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے؟ نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات ختم کر دیے ہیں کیا؟ کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا یہ تلقین کر رہے ہیں کہ باقی اختلافات ختم کر کے اور آپس میں بیٹھ جائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی یقیناً یہ کہنا ان کی طرف سے بنتا. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پہلے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. صحیح. سر، نقوی صاحب نے نا بعد میں پی ٹی آئی کا نام بھی لیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا پڑے گا تاکہ نظام بہتر ہو. پی ٹی آئی کو یقیناً بیٹھنا پڑے گا، مگر پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو اصل پرابلم ہے شاید نون لیگ کے ساتھ اتنا نہیں ہوگا. نون لیگ کے ساتھ چلے مان لیا کچھ ہوگا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا نہیں ہوگا، یا وہاں پہ بھی مان لے. بہت سارا معاملہ تو ان کا نقوی صاحب کے ساتھ ہے یا نقوی صاحب جیسوں کے ساتھ. صحیح. لیکن سر، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا سوچ رہی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ سیاسی جماعتیں معاشرے کا سوچتی ہیں، مگر سیاسی جماعتیں اگر فرض کر لیجیے کہ اپنا اپنا سوچ رہی ہیں تو ان کو یہ کمزوری جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ کمزوری کہاں سے آئی ہے؟ وہ کمزوری جہاں سے آئی ہے وہ کمزوری وہاں سے دور ہونی چاہیے. جو خراب پانی کہیں سے اگر گدلا ہوا ہے تو اس پانی کو اس جگہ سے صاف کیا جائے، بعد میں جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں خود بخود درست ہو جائیں گی. اچھا سر، نقوی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. دیٹ مینس کہ انہوں نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ موجودہ حکومت اور جو اتحادی ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے، اپنی ٹرم پوری کریں گے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ موجودہ حکومت کو لیڈ کون کرتا رہے گا، یا یہ اس کو لیڈ کرنے والے بھی اسی صورت میں اسی حالت میں برقرار رہیں گے یا کچھ اور. اور ویسے بائی دی وے کسی انٹیریئر منسٹر کا یہ رول ہے جو انہوں نے آج کیا ہے ادا.
سینیٹر صاحب، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو فارم 47 کی پیداوار قرار دیا ہے، تو کیا جے یو آئی بھی اس الزام سے متفق ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو اس پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہہ چکے ہیں۔ بلاول صاحب اب متفق ہوئے ہیں اس بیان سے، ورنہ تو مولانا پہلے سے کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ کلندر ہرچے گوید دید گوید. صحیح سر، اگر نون لیگ کی موجودہ اتحادی حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر یہ الزام پیپلز پارٹی پر نہیں آتا کہ انہوں نے کیوں ایسی حکومت کو سپورٹ کیا اور ایسے سیٹ اپ میں آئینی عہدے لیے؟ یہ الزام سب پہ آتا ہے. یہ ڈیزائن تھا اور ڈیزائن میں اس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہے خیبر پختونخوا میں. صحیح. پیپلز پارٹی شریک ہے تو سندھ کی حد تک یا بلوچستان میں کسی حد تک، اور باقی جو نا پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ، یا آگے فرض کر لیجئے ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو وہ بھی ڈیزائنڈ الیکشن ہے. وہ ہمارے تو بکسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیے گئے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ شراکت داری کی بنیاد پہ اس نظام کی بنیاد رکھی گئی جس میں کم از کم 3 پارٹیاں شریک ہیں. سر، کیا یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، فارم 47 والے جو الزامات ہیں، ان کے بعد جے یو آئی یہ توقع کر رہی ہے کہ آگے چل کر کسی سٹیج پر پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز کا حصہ بن جائیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ جبکہ آج میڈیا ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی کشیدگی ہے وہ کم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، وہ کم ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بڑھی تھی، پھر اس کے بعد اچانک کم ہو گئی، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں بڑھی اور اس کے بعد پھر اچانک کم ہو جائے گی. تو نظام کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں بظاہر جو نا آپ مخالف لگیں، اور اس مخالف لگنے کے بعد جو ہے نا جب شیئر آپ کو اپنا اپنا مل جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مزے سے اسی پہ جو باقی اپنا کنٹینیو کریں. سر، اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا یہ جے یو آئی کے لیے کوئی سرپرائز ہوگا؟ اگر اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھنا ہوا تو پھر زیادہ سے زیادہ اپوزیشن لیڈرز کو جو ہے نا وہ ان کو نکالنا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس میں پھر میرا خیال ہے کہ ان کی وہ جو کمپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کی وہ چینج ہو جائے گی. اچھا سر، اگر پی ٹی آئی یہ جو 5 اگست کو ایک احتجاج لانچ کرنے جا رہی ہے، جے یو آئی اس کو سپورٹ کرے گی سیاسی طور پر یا نہیں؟ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، دوا گو نہیں. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.